ڈاکٹر چرنجیت سنگھ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. پرم ستکار یوگ بابا امیر سنگھ جی، سیشن کے پردھان پروفیسر ہرپال سنگھ جی پنو، میرے ستکار یوگ کلیگ فادر ورگیز، ڈاکٹر انوراگ، ڈاکٹر سکھدیال سنگھ جی اور ڈاکٹر چرنجیت سنگھ جی، سامنے بیٹھی ہوئی سنگت اور پیارے ودیارتھیوں، میرے لیے یہ بہت ہی اپنے لیے گرو کا موقع ہے کہ میں بابا امیر سنگھ جی مجھے بار بار یہاں پہ آنے کا موقع دیتے ہیں. بابا امیر سنگھ جی ایک روحانیت کی امیری اور ودیا کی امیری ہمیشہ بانٹتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کریں ایک بار کہ ہمیں بار بار ایک ودیا کی طرف اور روحانیت کی طرف الگ الگ ایشوز کے ذریعے پریرت کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے جو سیمینار ہوا تھا وہ ارداس سے متعلق تھا، اس سے پہلے عبادات کے بارے میں تھا. ایک نئے ایسے ایشو ڈھونڈتے ہیں بابا جی کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا دماغ کتنا ایک سارپور ایشوز تلاش کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بھی ہم میں روحانیت پھیلے. پنو صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ بابا جی سیمینار کر رہے ہیں شہادت کے کنسیپٹ کے اوپر، تو اس پہ تھوڑا سا ٹھیک سے تیاری کرو اور دیکھو کہ کس طرح سے کیا یہ پرسیپشن ہے. تو اس کے بعد سے میں نے جب غور کیا، دیکھا کہ یہ شہادت کا سنکلپ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مسلمان ودوان سارے کے سارے اس بات میں ایک مت ہیں کہ یہ ایک شہادت والی بات ایک ایسی نہیں ہے جو صرف اسلام کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، جو حق سچ ہے، اس کے لیے انسانیت نے ہمیشہ سے گواہی دی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی. یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے جب وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح کی موت جو ہے وہ شہید والی موت مانی جاتی ہے، تو ودوانوں نے اسلامک پرسپیکٹیو میں 3-4 کیٹیگری جیسے گنی کہ جو کوئی بھی بندہ جو حق کی گواہی کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، کوئی بھی بندہ جو اپنی عزت کی سرکشا کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، کوئی بھی بندہ جو اپنی جان اور مال کی سرکشا کے لیے، اپنی قوم کی سرکشا کے لیے، اپنے ملک کی سرکشا کے لیے مارا گیا، ان سب کو شہید کی کیٹیگری میں گنا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے یہاں پہ ایشیا میں دیکھیں پوری طرح سے، ترکی زبان میں، افغانی زبان میں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں اور ہندوستانی زبانوں میں یہ شہید لفظ پاپولر ہے. ہمارے خاص طور سے سب کنٹیننٹ میں تو ہے ہی ہے، لیکن عام تو سارے کے سارے جو ایشین لینگویجز ہیں ان میں آلموسٹ شہید کا لفظ جو کہ لینگویج جو ایک دوسرے سے جڑتی ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے. تو اس موقع پہ چونکہ بابا جی نے یہ گرو ارجن دیو جی کی شہادت کا جو دیوس ہے وہ نزدیک آ رہا ہے، اس میں یہ یادگاری سیمینار کیا ہے، تو اس موقع پر میں ان تمام شہیدوں کو جو اب تک دنیا میں شہید ہوئے حق کی گواہی دینے کے لیے اور چاہے کسی بھی دھارمک پرمپرا سے متعلق رہے ہوں، میں ان سب کے لیے تہ دل سے شردھانجلی پیش کرتا ہوں. خاص طور سے جو حق کے لیے گرو ارجن دیو جی نے جو شہادت دی، گرو تیغ بہادر جی نے جو شہادت دی، گرو گوبند سنگھ جی پوری زندگی ایک اسٹرگل اس کے لیے کرتے رہے، اور صاحبزادہ جوراور سنگھ اور فتح سنگھ نے جس طرح سے ایک جو ہمارے سامنے پنجاب کی سرزمین پہ جو ایک معصوم بچوں کا خون بہایا گیا، میں اس حکومت کو بھی کنڈم کرتا ہوں، اور اس پرمپرا جس نے یہ ایک جسٹیفیکیشن دیا اس کے لیے کہ یہ ان کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، میں اس کو اینٹی اسلام کہتا ہوں. میں اپنی پریزنٹیشن یہاں پہ، میں ایک مسلمان ضرور ہوں، اسلام میں میرا پورا وشواس ہے، پر میں اپنی پریزنٹیشن ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں دینا چاہتا، میں ایک ودیارتھی کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ودیارتھی کس طرح سے کسی چیز کو چونکہ جب ہم کسی سمپردائے سے جڑ کے ایموشنلی بات کرتے ہیں تو ہم جذبات کے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو حق سے دور ہو جاتی ہیں اور ہمارے سامنے سچائی نکل کے سامنے نہیں آتی. تو میں نے اپنی نگاہ کے اپنی آنکھوں کے وہ چشمہ نہیں لگایا ہے جس چشمے سے میں اورنگزیب کو یا پھر میں جہانگیر کو جسٹیفائی کروں کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، اور میں مسلمان کی حیثیت سے میں ان کو اپنا مسلمان بھائی یا اسلامی بھائی تصور کروں. یہ میرے لیے میرا اسلام گواہی نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ حق کی گواہی دو چاہے تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کی ایک کہاوت تھی کہ انصروا اخو کا ظالم او مظلومہ، اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. حضرت محمد نے یہ ڈیفینیشن بدل کے اس نے کہا
کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، اگر وہ ظالم ہے اسے ظلم سے روک کر، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے کر۔ حق کی بات یہ ہے کہ حق آدمی ہر حال میں، کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ یہ حق ہے، کہتے ہیں وہ حق ہے۔ اور توحید جس کے لیے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام توحیدی دھرم ہے، اور سکھزم کو بھی ہم سے توحیدی دھرم بولتے ہیں، اور بھی سارے دھرم اپنے اپنے انداز سے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کو حق کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ توحید کو جی کے دکھانا وہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس نے توحید کو جی کے دکھایا ہے عام طور سے اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ دنیا چونکہ حق اور سچ کو بہت جلدی بہت دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے، علامہ اقبال نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حسر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ دنیا کے تمام ظلموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو توحید کو جی کے دکھاتا ہے۔ ہم کسی بھی دھرم پرمپراؤں کو ماننے والے لوگ، اصل میں ہم لوگ حق کو اس طرح سے ماننے والے ہیں نہیں، ہم پرمپراؤں کو ماننے والے ہیں۔ اصل حق جو ہے وہ ان کے پرمپراؤں کے ساتھ ہم ٹریڈیشنز کو جوڑتے ہیں اس طرح سے، اور سمپردائے کو اس طرح سے جوڑتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ اس موقع پہ تمام شہیدوں کو شردھانجلی پرزینٹ کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ودیارتھی کی حیثیت سے میرے نزدیک جو اسلام ہے وہ نہیں ہے جو تمام کا تمام مسلمانوں کا اتہاس ہے۔ میں اتہاس کو الگ کر کے دیکھتا ہوں، اتہاس میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اتہاس کار اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے درمیان میں اتہاس کار موجود ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ اتہاسک نقطۂ نظر سے کس بادشاہ نے کیا کام کیا تھا اور وہ کس طرح سے تھا۔ لیکن اسلام کا جب ہم ایک میتھڈولوجی اپنائیں گے، اسلام ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو قرآن میں اور جو حدیث میں۔ ہمارے لیے جو قرآن ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اور جو حدیث ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدرس ہے۔ یہ ان سب دو کرائیٹیریاز پہ ہر ایک اسلامی سنکلپ پرکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکمراں، چاہے وہ مغل رہے ہوں چاہے کوئی اور رہے ہوں، وہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی حکومتیں کی جس طرح سے کی، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں۔ میں اپنے کمر کے اوپر اورنگزیب اور جہانگیر کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ کوئی مسلمان یہ اٹھانے کے لیے تیار۔ وی کنڈم اٹ، وی کرٹیسائز اٹ۔ تو اب اگر مان لیں مثال کے طور پر کسی نے اگر دھرم پریورتن لوگوں کا کیا، اسلام کی طرف ہی چاہے کیا ہو، زور زبردستی کیا، وہ حرام ہے۔ چونکہ قرآن شریف کہتا ہے، قرآن شریف کے مطابق کسی ہر ایک بندے کو جو بھی وہ دھرم اپنانا چاہے یہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ میاں وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک دھرم کا بنا دیتا۔ چونکہ الگ الگ دھرموں کا ہونا ہی یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے، چونکہ اس نے سارے بندوں کو سب کو سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے اور ان کو آزاد چھوڑا ہے۔ اس لیے قرآن کے مطابق کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، کسی کو لالچ دے کے اسلام قبول کرانا حرام ہے۔ اسی لیے اسلام میں جب تک کوئی بندہ مسلمان، یعنی وہ اگر مسلمان ہوتا تو اوپنلی گواہی دیتا ہے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی کسی کو لگے کہ اس کو زبردستی بنا لیا گیا ہے، یا پھر اس کو مجبور کیا گیا ہے، یا اس کو کوئی لالچ دیا گیا ہے، بلکہ اس کو اوپنلی لوگوں میں گواہی دینی ہوگی۔ اس لیے گواہی سے سٹارٹ ہوا، گواہی دینی ہوگی، گواہی دو کہ بھائی آپ ہاں واقعی دل سے آپ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گواہی نہیں دیتا اور وہ سب کے سامنے اسے قبول نہیں کرتا تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا اس طرح سے۔ تو میں نے بہت ساری کچھ آیتیں دیکھی اس کے تعلق سے۔ خود قرآن میں کہا گیا چیپٹر نمبر 2 میں اور ورس نمبر 22 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دھرم کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک چیپٹر نمبر 109 میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، پیغمبر کی زبانی اس زمانے میں جو الگ الگ دھارمک سمپردائے تھے ان کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ تمہارا دھرم تمہارے لیے ہے اور ہمارا دھرم ہمارے لیے، ٹکراؤ کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب پیغمبر کو پیغمبر بنایا گیا اور ان کے اندر ایک پیغمبرانہ جذبہ تھا اور وہ ہر ایک کو جا کے بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے قبول کر لو، یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے قبول کر لو، تو خود قرآن ان سے کہہ رہا ہے چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 21-22 میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو جذباتی اور ایموشنل بھاشن دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ اس میں کہا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم لوگوں کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھنا چاہیں اور ان کو سمجھ میں لگ جائے، تم لوگوں کے اوپر کوئی دروگا نہیں ہو کہ ان کو مجبور کرو۔ مسیطر کا مطلب دروگا،
تم لوگوں پہ دروگا نہیں ہو کہ ان کو مجبور کرو کہ وہ ضروری تمہاری بات مانیں یا ضروری وہ اسلام قبول کریں اس طرح سے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کان الناس امۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ شروع میں تو تمام انسان ایک ہی چیز کو ماننے والے تھے، ایک ہی رب کو ماننے والے تھے، بعد میں لوگوں نے الگ الگ سمپردائے بنائے، پھر بعد میں جب پیغمبر کی زیادہ وہ جذبہ بڑھنے لگا، پھر قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو بتا دوں، سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 48، اس میں کہا گیا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، پھر آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہا گیا اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ایک دھرم کو ماننے والا یا بھاویں کہ اسلام مسلمان بنا دیتا، لیکن لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا، ہر ایک انسان کو، ہر ایک لوگوں کو، الگ الگ سمپردایوں کو ان کے طور طریقے الگ ہیں، شِرَاطًا مِنْهَاجًا کہا گیا، ان کے الگ الگ طور طریقے ہیں، پھر کہا گیا لیکن لیبلوکم فی ایکم آتا، جو کچھ ان کو دیا گیا اسی میں ان کی آزمائش، تو کہتے ہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں نہیں کرنا کہ ان کا دھرم صحیح ہے ان کا دھرم غلط ہے ان کا وہ ہے، کہتے ہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہتے ہیں نیکیوں میں کمپٹیشن کرو، سمپردائی کمپٹیشن مت کرو، نیکیوں میں کمپٹیشن کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام کو یکساں کر دیتا، سب کو ایک جیسا بنا دیتا، تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہمارے الگ الگ دھرم ہونے، الگ الگ سمپردائے ہونے، پر ہم اس میں جو ایک مورلٹی ابھرتی ہے، جو نیکی ابھرتی ہے، اس کے اندر ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ لنگر کی پڑھتا ہے، سکھ چیزیں ملتی ہے، پر ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک کو لنگر کھلانا چاہیے۔ تو بلکہ ایک اور آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، چیپٹر 10 سورہ یونس ورس نمبر 99۔ اس میں جب پیغمبر کا بہت جوش جذبہ بڑھنے لگا، ہر ایک کے پاس جاتے، ہر ایک کے پاس دعوت دیتے، بلاتے انہیں، تو کہا گیا کہ تم لوگوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، یہ یعنی تم ان کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں، قبول کر لیں۔ کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو سبھی کو ایک اس سے ہانک دیتا۔ تو بار بار اگین اینڈ اگین ریپیٹڈلی حضرت محمد کو کہا جائے نو ڈونٹ بی سو جیلس ٹو دا پیپل ود دا پیپل کہ وہ قبول کریں اسلام کو، قبول کریں اسلام، نو، تمہارا کام صرف پیغمبر ہو، تمہارا کام میسج پہنچانا ہے۔ تو اسلام کی جو سٹارٹنگ ہے وہ میسج سے ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جوڈائزم سے آیا ہے، کرسچینٹی سے آیا، نو، اسلام کے مطابق تو یہ ہے کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی ٹریڈیشن سے جو فالو کی جا رہی ہیں، جو میسج دیا گیا تھا، جو پیغمبر موسیٰ کا میسج تھا اور جو پیغمبر عیسیٰ کا میسج تھا اور وہ حضرت محمد کا جو میسج، اس میں یونٹی قرآن نے تلاش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم جو تھے وہ تم میں سے کسی کے باپ اور وہ نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، ابراہیم تو ایک رب کو ماننے والے تھے، اور ابراہیم کے سچے جو پیروکار ہیں وہ ہیں جو ایک رب کو ماننے والے ہیں، قرآن نے اس طرح سے کہا۔ تو اسلام ایک میسج ہے، اسلام کرسچینٹی اور جوڈائزم سے نہیں آیا، بلکہ کہ اسلام نے کہا کہ انہوں نے تو ٹریڈیشن کو فالو کیا ہے، اسلام ایک میسج ہے، ٹریس کیا گیا اس طرح سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شہادت کا کنسیپٹ کس طرح سے ہے اسلام میں، کس طرح سے اس کا میں فیکچول پوائنٹس پہ اور اس کی ٹرمینالوجی اور اس طرح سے بات کروں گا۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کلمہ شہادت، حق کا کلمہ پڑھنا، تو یہ کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شہادت بولتے ہیں، گواہی دینا۔ تو اس کے دو پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ الگ الگ ٹریڈیشن سب جگہ مانا گیا ہے، اسے حق صرف یہی ہے، لا الہ الا اللہ ایک رب ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اسے دنیا کی الگ الگ سمپردائے الگ الگ انداز سے مانتے ہیں، حق یہی مانا گیا ہے اسلام میں۔ جو اس حق کی گواہی دے وہ اس لیے اس کو کلمہ شہادت کہا گیا۔ دوسرا اس کا پارشن محمد الرسول اللہ، چونکہ محمد کے ذریعے اس وقت یہ پیغام دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس کو پیغمبر رسول ماننے کی بات گواہی دینی تھی، تو اس لیے اس کو کلمہ شہادت یعنی اس کی گواہی دینا۔ تو شہادت کا جو اوریجن ہے وہ وٹنس کرنا، گواہی دینا، حق کی گواہی دینا۔ اب اس حق کی گواہی دیتے ہوئے جو اس حق کو دبانا چاہتے ہیں، وہ اس حد تک دبانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو جو حق کی گواہی دینا چاہتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، تب اسے شہید کہا گیا۔ اور اسلام میں اس طرح کی شہادت جو ہوئی، سب سے پہلے ایک لیڈی تھی جس کا نام تھا سمیہ، اس کو ابو جہل جو پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن تھے اس معاملے میں، وہ حق کو نہیں پھیلنے دینا چاہتے تھے، اس کی ایک سیوکا تھی، اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا، اور اس کو اس نے کھلے عام اور اس انداز سے مارا تھا گیا کہ اس کو کعبے کے اس کے سامنے کھڑے کر کے اس طرح سے اسے کہا کہ کہے کہ محمد جو ہے وہ خدا کے رسول نہیں اور اللہ ایک نہیں ہے، جو وہ کہتے نہیں میں کہتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد اس کے رسول ہیں۔ تب اس نے اپنے برچھے سے اس کی شرمگاہ پہ بار بار اتنے برچھے مارے تھے کہ اس کو سب اوپنلی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ان کے اپنے ہسبینڈ تھے یاسر، ان کو شہید کیا، 2 شہادتیں یہ ہوئی تھی۔ لیکن ابھی اس زمانے میں شہید لفظ جو ہے وہ
یوز میں نہیں آیا تھا اس طرح سے، باقاعدہ ایک ٹرم نہیں بنی تھی، ایک اصطلاح نہیں بنی تھی اس کی اس وقت تک. 624 میں جنگ احد ہوئی. اس سے پہلے 1 سال پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی. اس میں جو حضرت محمد اور اس کے ساتھی تھے وہ بڑی 313 تھے، لیکن پھر بھی وہ جیت گئے تھے کافی بڑی سنکھیا میں. جو مکے، چونکہ یہ عام طور سے جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ مکے اور مدینہ 2 یہ سٹی ہیں. اس کے درمیان میں یہیں پہ پیغمبر رہے، یہ ایک شہر میں پیدا ہوئے تو دوسرے میں مائگریٹ ہو کے گئے تھے. آپ کو بہت ساری ہسٹری پتہ ہوگی چونکہ آپ لوگ سب پڑھتے رہتے ہیں. تو 624 میں جنگ احد ہوئی. اس میں یہ جب پیغمبر اس کے ساتھی جو تھے پہلی اس میں وہ مطلب جیت رہے تھے، اس کے بعد میں کچھ سچویشن ایسی بدلی جنگ کی کہ وہ کافی سنکھیا میں لوگ مارے گئے. لیکن نہ اس میں ہار ہوئی تھی کلیئر، نہ جیت ہوئی تھی، لیکن بہت بڑی سنکھیا میں یہ ان کے ساتھی شہید ہوئے، تقریباً 70 شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت جو ریویلیشن ہوئی، قرآن کی آیتیں الہام ہوئی، اس وقت پہلی بار قرآن کے الہام میں شہید کا لفظ بھی آیا تھا اور جہاد کا لفظ بھی آیا تھا. اس بار پہلے، اس کے علاوہ جتنا مطلب وہیں پہ استعمال ہوا ہے زیادہ. اس کے بعد میں عام طور سے مرنے والے کے لیے قتل ہونا مانا گیا ہے اور جنگ کے لیے قتال کا لفظ ہے. یہ یہاں پہ پہلی بار، اور یہی میرے خیال میں 2 آیت ہیں جہاں پہ شہید کا اس معنی میں یعنی موت کے اس میں لیا جا رہا ہے میننگ، اور جہاد کا جنگ کے معنی میں لیا جا رہا ہے. ادروائز جہاد کے بھی دوسرے سے میننگ لیے جاتے ہیں. تو یہ چیپٹر نمبر 3 آل عمران 140 اور 142 کی آیت میں، اس میں یہ میں اسے پنجابی میں انواد کیا. وہ جب وہ بہت زیادہ دبے ہوئے تھے اور ڈیمورلائز ہو گئے تھے، جو وہ جماعت جو پیغمبر کے ساتھ اگوائی کری، چونکہ بہت لوگ مارے گئے اور ایک طرح سے ڈیفیٹ ہی ہو گئی آلموسٹ. تو اس وقت ان کو سہارا دینے یہ الہام جو ہوا وہ اس طرح سے، اس ویلے جے تہانوں سٹ وجی ہے تا اس تو پہلا، یعنی اس سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. कहते हार जीत वगैरह ये चलती रही, से हक से कोई ताल्लुक नहीं है. कई बार ना हक ज़्यादा फैल जाता है, कई बार वो हो जाती है, दुनिया में चलता रहता है. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ सच्चे ईमान वाले कौन हैं. यानी ये बिल्कुल परख थी. जब टक्कर होगी हक और ना हक की, तो जो हक वाले हैं वो निथर के अलग हो जाएंगे. चूँकि पैगंबर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाम के मुसलमान बने हुए थे, वो अलग हो गए थे, छोड़ के चले गए थे साथ में होकर. तो सच्चे ईमान वाले कौन हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ वास्तव ਵਿੱਚ सच्चाई ਦੇ गवाह हों. सच्चाई ਦੇ गवाह हों, यहाँ पर शहीद के लिए इस्तेमाल हुआ वर्ड है यत्तखज़ु मिनकुम शुहदा. यहाँ ये लफ्ज़ आया था, तुम में से चुनना चाहते थे कौन शहीद हैं, जो कौन अपनी जान से हक की गवाही देते हैं. तो यहाँ पे पहली बार ये शहीद लफ्ज़ आया. फिर आगे ये लंबी आयत मैं छोड़ देता हूँ. फिर आगे कहा गया कि तुसी समझी बैठे हो कि एवें ही स्वर्गां विच चले जाओगे ਜਦੋਂ कि अल्लाह ने ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हैं. ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लम्मा यअलमुल्लाहु लज़ीना जहादू. ये जहाद का लफ्ज़ भी यहाँ पर जहादू मिनकुम व यअलमुस्साबिरीन, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ. जहाद का लफ्ज़ भी यहाँ पे इस आयत में आया और शहीद वाला भी, ये दोनों टर्म यहाँ पे क्वाइन हुई. उसके बाद में ये फिर आम पॉपुलर हो गई. जो भी जंग में उस तरह से मारा जाता था वो शहीद, और जो भी जंग होती थी उसको जहाद बोला जाने लगा. बाद में इवन जो बाद की हुकूमतें रही वो इस्लामी हुकूमतें नहीं रही थी, तो भी वो इस लफ्ज़ को यूज़ करते होते थे. अदरवाइज़ ये प्योरली इस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ और जंग ओहद के टाइम पे हुआ था. और इस्लाम का जो पीरियड मानते हैं वो सिर्फ हज़रत मोहम्मद के बाद में जो 4 खलीफाओं का ज़माना रहा है, इस्लाम का गवर्नमेंट का आइडियल पीरियड यहाँ तक माना जाता है, जो 661 में ख़त्म हो गया था. उसके बाद की जो हुकूमत रही वो फ्यूडल गवर्नमेंट रही और उन्होंने बल्कि इस्लाम को ही अपने हिसाब से फ्यूडलाइज करने की कोशिश की. फिर मैंने ये आगे आम तौर से कुरान में जो ऐसे जो भी लोग मरे जंग के दौरान उनके लिए कत्ल होना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. कत्ल किताल जंग के लिए इस्तेमाल हुआ. मैंने यहाँ पे इस मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 9 की एक वर्स नंबर 111 और 12 को कोट किया है. हकीकत ये कि अल्लाह ने ईमान वाले लोग कोलों उन्होंने दे तन ईमान, यानी जो ईमान लिया है रब के सामने समर्पित हो. इस्लाम का मतलब है कि रब के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाना और पूरी ज़िंदगी को रब की मर्ज़ी और हुक्म के मुताबिक मानना. ये इस्लाम होना ये इस्लाम है और उसी को मुसलमान कहते हैं. अगर किसी की ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं है, चाहे वो जैसे भी बोले, लेकिन वो रब की नज़र में तो मुसलमान नहीं है.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والیاں کولوں انہاں دے تن من تے دھن جنت دے بدلے خرید لے ہن. او اللہ دے راہ وچ لڑدے ہن, ماردے ہن تے مارے جاندے ہن. یہ پوری آیت میں آگے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن یہاں پہ جو میں بتایا کہ قتل اور قاتل لفظ استعمال ہوا. یقتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں. فیقتلون و یقتلون, قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, چونکہ انہوں نے سب کچھ رب کے لیے نچھاور کر دیا. وہ آخری طور پہ جو ہوتا ہے, جس چیز کو آدمی نچھاور کرتا ہے, وہ اپنی جان ہوتی ہے. انہاں نال جنت دا اے وچن تورات وچ بھی کیتا گیا سی اتے انجیل وچ بھی کیتا ہے. کہتے ہیں کہ حق پہ لڑنے والوں کے لیے یہ وچن یہیں پہ نہیں ہے, بلکہ تو وہ موسیٰ سے جوڑا گیا ہے. تورات میں بھی یہ وچن دیا گیا اور انجیل میں بھی یہ وچن گیا. پھر آگے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی انجیل, اس میں بھی جوڑا گیا ہے. کہتے ہیں یہ وچن ہمارا ایمان والوں سے اس طرح سے چلا آتا ہے شروع سے. چیپٹر نمبر میں آگے ایسے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 میں یہ شہید جو ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ موت ہو گئی, تو یہاں پہ اس کو عزت دی گئی کہ تم شہید جو ہے وہ تم اسے مرا ہوا نہ سمجھو, بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, پر تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اسے کیسے, وہ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اور کیسے ہم اسے رزق دیتے ہیں. تو قرآن کے چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 154 میں کہا گیا کہ شہید کو مرا ہوا مت کہو, اس کو ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد کرو. شہید نے انہوں نے حق کے لیے اپنا خون بہایا ہے. اچھا, شہید کا لفظ جو قرآن میں یہ اس طرح سے ٹرم کے طور پہ جو موت ہوتی ہے اس کے لیے تو آیا ہی آیا. اس کے علاوہ قرآن میں شہید کا لفظ وٹنس کے لیے آیا, گواہی کے لیے آیا, اور جس مثال کے طور پہ شہید اور شہادت کے لفظ گواہ کے لیے آئے. قرآن کے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 282 میں کہا گیا کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کیا کرو تو اس میں کچھ گواہ بنا لیا کرو. وہاں پہ شہداء کا لفظ آیا, شہیدین من رجالکم, لوگوں میں سے کچھ گواہ بنا لیا کرو, بلکہ کہا دو گواہ ضرور رکھو. وہیں پہ جو عام طور سے کہتے ہیں نا کہ 2 عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے, ایک مرد کی, یہیں پہ وہ آئی تھی بات. کہا گیا کہ مطلب 2 مرد رکھ لیا کرو, اگر 2 مرد نہ ہوں چلو 1 مرد ہو کے 2 عورتوں کو رکھ لیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ عورت جو مرد کے مقابلے میں مطلب ہاف کی نہیں جاتی ہے, بلکہ یہ نہیں ہے, بلکہ سچائی کو مطلب یاد کرنے کے لیے. اور ذکر بھی کیا گیا تھا کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. یہ لفظ استعمال ہوا, تو یہ گواہی کے روپ میں استعمال ہوا. پھر ایک جگہ کہا گیا پیغمبر اتے مسلمانوں کے لیے شہید کا لفظ آیا. یہ شہید, شہداء, شہیدین, یہ لفظ ہے شہیدن لی شہداء علی الناس. یہ لفظ ہوا کہ پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہیں کہ اس نے حق پہنچا دیا, اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو کہ ان تک یہ حق پہنچانا ہے. تو اسلام کا یہ شروع سے, یہ تو میں کہتا ہوں اسلام کو پھیلانے کے لیے شروع سے کہا گیا ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ, پر زبردستی نہیں. حق کا, رب کا پیغام کے طور پہ پہچاننے کے لیے کہا گیا, پیغمبر نے ہی پہنچایا, اور روزے بھی کہا گیا جن تک پہنچ گیا وہ دوسروں تک پہنچائیں, پر زور زبردستی سے نہیں یا لالچ سے نہیں, رب کے پیغام کے طور پہ پہنچانے کے لیے. کیا گیا کہ تم پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہیں کہ ان کو حق تم تک پہنچا دیا, اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو. بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوا, امت وسط, دا مڈل کمیونٹی, یعنی جو بیچ میں ہیں, جو لوگوں کو بتائیں گے اس طرح سے وہ کر کے, اس کے لیے وہ استعمال ہوا لفظ امت وسط, مڈل کمیونٹی, مڈل نیشن, ان بٹوین. یہ چیپٹر نمبر 33 کے 45-46 میں کہا کہ اے نبی آساں توہانوں گواہی دین والا, خوشخبری سناؤن والا اتے رب بلاؤن والا ایک لسکتا ہوا دیوا بنا کر بھیجا ہے. چلو, سراج منوریہ کا لفظ استعمال ہوا چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 45. انا ارسلناکم شاہدا و مبشرا و نذیرا, یہ لفظ ہیں, تمہیں بھیجا گیا شاہد بنا کے, مبشر بنا کے, خوشخبری دینے والا, نذیر, اور برائی سے کے مارے پربھاؤ سے ڈرانے والا بنا کے. پھر مسلمانوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا چیپٹر نمبر 3 میں 110. یہاں سے مسلمان مطلب میرے سمپردائے نہیں ہے, یہاں سے مسلمان مطلب میرا وہ ہے جو پیغمبر حضرت محمد کے امیڈیٹ فالوور ہیں. قرآن انہی کو ایڈریس کر رہا ہے. خیر امت کہا گیا ان کو, دا مطلب کمیونٹی ٹو رائٹس کمیونٹی کہا گیا. تم لوگ وہ خیر امت ہو, برائی کو روکتے ہو اور بھلائی کو پھیلاتے ہو. تمہارا پرپز یعنی اس لیے تمہیں اٹھایا گیا کہ برائی کو روکنے والے اور بھلائی کو پھیلانے والے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کہا گیا. کنتم شہداء حضر یا, ہاں, پھر اس طرح سے مسلمانوں کی ڈیفینیشن اور شہید کا ڈیفینیشن قرآن میں الگ الگ انداز میں اس طرح سے آئی. پھر ایک جگہ موجود ہونے کے کانٹیکس میں آیا شہید کا لفظ چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 133 اور 134 میں. پیغمبر سے کہا گیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب, جس سے عام طور سے یہودی اپنا ٹریس کرتے ہیں, جب پیغمبر یعقوب کو موت نے
ان کے پاس آئی اور وہ ان کی جان نکلنے والی تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے بعد تم کس دھرم کو مانو گے، کس طرح سے تم مطلب کس چیز کو رب مانو گے؟ تو انہوں نے کنتم شہداء، یہ لفظ ہے شہداء، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہا تم کس کو رب مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم رب مانیں گے تمہارے رب کو جس کو تم رب مانتے رہے، اور جس کو ابراہیم مانتے رہے، جس کو اسحاق رب مانتے رہے، اس کو ہم رب مانیں گے۔ اور انہوں نے کہا نحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمانوں میں سے رہیں گے۔ یعنی مسلمان کا لفظ وہاں سے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کا مطلب یہاں پہ صرف رب کے سامنے جھک جانے والے، رب کے سامنے سرنڈر ہو جانے والے، یہاں پہ کمیونٹی کے طور پہ وہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے مدد کے طور پہ کہا گیا، لفظ شہید کا لفظ چیپٹر نمبر 48 28 ورس میں آیا اللہ کی مدد کے طور پہ۔ او اللہ ہی ہے جس نے اپنے پیغمبر نو ہدایت اتے سچے دھرم نال بھیجیا ہے، وہ اس دی گواہی اتے مدد لئی کافی ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ ہے قرآن وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اب جو جہاد، اب یہاں پہ جہاد اور شہید عام طور سے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جہاد اور شہید۔ جہاد جو عام طور سے اس کا لفظ وہ لیا چنگیائی لئی جد و جہد کا نام ہے جہاد۔ جہاد کا لفظ صرف جنگ کے لیے ایک جگہ آیا، جو میں نے وہ آیت شروع میں بتائی، ایک جگہ قرآن میں صرف جنگ کے لیے جہاد، باقی سب جگہ قتال کا لفظ آیا۔ لیکن جہاد کے جو وائڈ میننگ ہے وہ بار اس طرح سے لیا کہ چنگائی لئی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ وہ کسی بھی ہم جو مطلب کوئی بھی کسی بھی طرح حق کے لیے جد و جہد کریں وہ جہاد ہے، اسٹرگل ٹو دا رائٹیسنس، اسٹرگل ٹو دا، کہتے ہیں سب سے بڑی جہاد پیغمبر نے بتائی کہ اپنی اچھاؤں پہ قابو کرنا سب سے بڑی جہاد۔ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جنگ لڑنا تو چھوٹی جہاد ہے، اصل بڑی جہاد اپنی واسناؤں کے خلاف لڑنا ہے اور اپنے آپ کو حق پہ جمائے رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ قرآن کے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 76 64 میں، اور ایک لفظ استعمال ہوا تاغوت۔ تاغوت یہاں پہ شیطان کے لیے بھی ہوا اور تمام کی تمام برائیوں کو ایک لفظ میں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کیا۔ اے سماج دے سارے برے طور طریقیاں لئی شبد استعمال کیتا ہے۔ برے اتے بھلے لوکاں دی دو وقت جماعتاں ہن جو ہمیشہ سے رہی ہیں، ہمیشہ حق اور سچ کا جنگ چلتی رہی ہے، جس طرح سے یہ فلاسفرس نے بھی مانا ہے۔ پلیٹو اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رسی کی دو ان کی طرح سے حق سچ اس طرح سے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ تو شہید کو قرآن نے گنا، بلکہ نیک لوگوں کی کیٹیگریز گنا کے ان میں سے قرآن نے ایک شہید کہا کہ یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے جو ہمیشہ سے ناحق کے خلاف لڑتی رہی، اور ان میں سے جو حق کے لیے مر جاتے ہیں وہ شہید ہیں۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ شہید مطلب جو حق کے لیے آخری طور تک وہ جنگ کرتا، جد و جہد کرتا ہوا مارا گیا۔ قرآن کے چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 193 میں کہا گیا کہ ایسے ظالموں کے خلاف انہاں نال ادوں تک جنگ کرو جدوں تک ظلم اتے ظالم اتے زبردستی زمین کے اوپر ختم نہ ہو جائے۔ پھر قرآن کے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 39 میں اگین یہ چیز دہرائی گئی، انہاں دے نال ادوں تک جنگ کرو جدوں تک کہ حق صرف رب کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ اس طرح کا جو قرآن نے ایک ایٹیچیوڈ اپنایا گیا شہید کا، جہاد کا، اس طرح سے۔ پھر آخر میں قرآن نے یہ کہہ دیا گیا کہ دھرم دے معاملے وچ، اگین دہرایا گیا، دھرم دے معاملے وچ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک غلط وچاراں تو وقت چھانٹ کے رکھ دیتی گئی ہے۔ قرآن دے آیتوں دے سمبند وچ کہا گیا او جو کوئی شیطان اتے تاغوت دا رستہ چھڈ کے اللہ دے تے ایمان لے آوے تاں اس نے مضبوط سہارا پھڑ لیا ہے، اتنا مضبوط سہارا جڑا کدے ٹوٹن والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 25 اور 57 256 257۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ سکا۔ پیپر انگلش میں ہے، کافی بڑا ہے، یہ میں نے تھوڑا سا مختصر آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، آپ پروسیڈنگ میں پڑھ لیں گے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ کسی کا سوال ہوگا تو میں کھڑے مت اس کا جواب دوں گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔